السلام علیکم دوستو، ہسٹری فاؤنڈر میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک سلطان العارفین سلطان الفکر کے نام سے مشہور ہونے والے عظیم صوفی بزرگ سلطان باہو ہیں۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو یکم جمادی الثانی 1039 ہجری بامطابق 17 جنوری 1630 عیسوی میں بروز جمعرات بوقت فجر شاہ جہان کے عہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ ضلع جنگ ہندوستان موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ دوستو، حضرت سلطان باہو اوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اوانوں کا شجرہ نسب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ اوان علی کرم اللہ وجہ الکریم کی غیر فاطمی اولاد ہیں۔ سخی سلطان باہو کے والد سلطان بازید محمد پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہ جہان کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ ایک صالح شہریت کے پابند حافظ قرآن فقہ شخص تھے۔ سخی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھیں اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھیں۔ سخی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلیٰ مرتبے کی اطلاع دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنافی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الہامن بتا دیا گیا تھا۔ جیسا کہ سلطان سخی باہو فرماتے ہیں، نام باہو مادر باہو نہاد، زانکا باہو دائمی باہو نہاد، یعنی باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ سخی سلطان باہو پیدائشی ولی تھے۔ اوائل عمری میں ہی آپ واردات غیبی اور فتوحات لرابی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ اپنی کتب میں فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مصروف تھے کہ شور کوٹ کے انواع میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے جنہوں نے اپنائیت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی۔ بعد ازاں حضرت عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ بعد ازاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، جب فقر کے شاہسوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سخی سلطان باہو نے دہلی میں عبد الرحمن جیلانی دہلوی کے ہاتھ پر ظاہری بیعت کی اور ایک ہی ملاقات میں فقر کی وراثت کی صورت میں اپنا ازلی نصیبہ ان سے حاصل کر لیا۔ آپ کا وصال یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بامطابق یکم مارچ 1691 عیسوی بروز جمعرات بوقت عصر ہوا۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا مزار مبارک گر مہاراجہ ضلع جنگ پاکستان میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ پنجابی کے صوفی شاعر جس چیز نے اس کو شہرت دوام بخشی وہ ابیات باہو ہے۔ اس کے ہر مصرے کے بعد ہو آتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ خاص رنگ سخن باہو کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی تمام شاعری تصوف سے بھرپور ہے۔ کرامات باہو جب آپ شور کوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش عیالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دوا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا، تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی کہ میرا بہت بھاری کنبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا ہے، جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں، افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتاتا ہوں۔
سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، تو سخی سلطان باہو کے پاس شور کوٹ جنگ چلا جا اور ان کی برگاہ میں عرض پیش کر۔ وہ پریشان حال سید صاحب سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی تھی۔ جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں اور انہیں ارد گرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں، یہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں، یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والے تھے کہ سلطان العارفین نے، جو ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے، ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کو کچھ حوصلہ ملا اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگشت سنا دی۔ آپ نے فرمایا، شاہ صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حل پکڑ کر رکھے، میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈیلا ہاتھ میں لے لیا۔ سید صاحب سے مخاطب ہوئے، شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا، طیش میں آ کر بولے کہ ہاں یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان العارفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے کچھ اشعار پڑھتے ہوئے وہ پیشاب والا ڈیلا زمین پر دے مارا۔ آپ کے پیشاب والا ڈیلا اس جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑکتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور معافیا مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا، شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر ہے اور نہ میری۔ چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بچپن ہی میں آپ کے روحانی کمالات کے ظہور سے آئندہ زندگی کی تصویر نمایاں تھی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ قدس سرا کا دودھ رمضان المبارک میں سحری سے لے کر شام تک نہیں پیتے تھے، یعنی اپنے والدین کی طرح صائم رہتے تھے۔ جب دایا آپ کو سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر لے جاتی تو آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اکثر ہندو لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک روز شہر کے تمام ہندو اکٹھے ہو کر آپ کی والدہ ماجدہ بازید محمد قدس سرا کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دایا کو آپ کے فرزند اجمد کو وقت بے وقت باہر لانے سے ہمارے دین کا سخت نقصان کرتی ہے، آپ برائے مہربانی فرما کر اپنے برخوردار کے لیے سیر و تفریح کا وقت مقرر کر دیں، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے منادی کرنے والے ملازم رکھ لیں۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ چنانچہ ہندوؤں نے اس کام کے لیے نوکر مقرر کر لیے اور انہیں تاکید کی، جس وقت بازید محمد قدس سرا کا صاحبزادہ محمد باہو قدس سرا گھر سے باہر تشریف لائے فوراً بآواز بلند منادی کر دیں۔ جب نوکر منادی کرتے تو ہندو لوگ فوراً اپنے دکانوں یا مکانوں کے اندر گھس جاتے۔ سلطان الاولیاء امام التقیہ شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سلطان شیخ غلام باہو قدس سرا کی زبان درفشاں سے خاص وقتوں میں جب کہ آپ اسرار بیان فرمایا کرتے تھے یہ سنا کہ شروع سے لے کر آخر تک سلطان العارفین سلطان باہو کی نگاہ مبارک جس غیر مسلم پر پڑی وہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا فضل خداوندی ہے کہ اس نے اپنے حبیب الصلاۃ والسلام کی امت کے اولیاء کی نظر میں اتنی تاثیر کر دی۔ بچپن میں ایک دفعہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے لوگ ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے۔ برہمن نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ آپ کا کرتا یہاں لے آئیے۔ مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس برہمن طبیب نے کرتا کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کی یہ کرامت گرد و نواح میں ابھی تک مشہور ہے اور ہزاروں خاص و عام دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ جس وقت لوگ آپ کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے خانقاہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مزار شریف کو دیکھتے ہی بے اختیار ذات الہی کے شوق سے رونے لگ جاتے ہیں اور ذکر بحر ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، سینکڑوں بانصیب آدمی صاحب حال، زندہ دل، صاحب تاثیر، ذاکر روحی ہو جاتے ہیں۔ یہ محض کمال عطات محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہے۔ اندر کلمہ کل کل کردہ، عشق سکھایا کلمہ ہو، 14 طبق نے کلمے اندر، چھوڑ کتاباں کلمہ ہو، کانے کپ کپ قلم بناون، لکھنا سکن کلمہ ہو، کلمہ پیر پڑھایا باہو، ذرا نہ ریا علمہ ہو۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.